سنن صلاح، سنن صلاح یعنی تکبیرات انتقال کی ابتدا و انتہا کا وقت مسنون کیا فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ تکبیرات انتقال کا مسنون وقت فقہا نے یہ نقل کیا ہے کہ جہاں سے انسان ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، مثلا رکوع سے سجدے کی طرف یا سجدے سے رکوع کی طرف قیام کی طرف آ رہا ہے، تو جس وقت وہ اس کا انتقال منتقل ہو رہا ہے، آگے سے پیچھے ہو رہا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہا ہے، وہیں سے تکبیرات بھی شروع کرنی چاہیے۔ جہاں انتقال ختم ہو وہیں تکبیر بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر کسی رکن میں پہنچنے کے بعد بھی تکبیر انتقال ختم نہ ہوئی تو یہ عمل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بس اوقات بعض ائمہ حضرات اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب پورا رکوع سے کھڑے ہو جاتے تب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے پورا رکوع میں چلے جاتے تب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، یا سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تب، یا بیٹھ کر کے پھر سجدے میں جاتے تب تکبیر کہتے، تو یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ مکروہ عمل ہوگا۔ اس لیے حضرات ائمہ سے درخواست ہے کہ اس کا خاص اہتمام کیجیے آپ حضرات، کیونکہ آپ ہی حضرات کے اوپر مقتدی حضرات کی نماز کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی نماز خلاف سنت ہوگی تو پھر دیگر جو مقتدی حضرات ہیں ان کی بھی نماز خلاف سنت ہوگی، اور اس خلاف سنت کی ذمہ داری جو ہے پھر آپ کے اوپر عائد ہوگی۔ تو جتنا بڑا منصب آپ کا ہے اس طریقے سے اس کے مطابق اگر آپ سنت کے مطابق عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں تنویر الابصار مع در المختار میں ہے یکبر مع الانحطاط التنویر، آگے شامیہ میں افاد ان السنہ کون ابتداء التکبیر عن الخروج و انتہاء عند استواء الظہری۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے در المختار مع شامیہ کی دوسری جلد صفحہ 196 کتاب الصلاح باب صفت الصلاح کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 46 عنوان ہے سنن الصلاح، سنن الصلاۃ بعنوان تکبیرات انتقال کی ابتدا و انتہا کا وقت مسنون، مسئلہ نمبر 29 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔